پاکستان کے آرمی چیف جو ہے ان کو پورا ہندوستان کا میڈیا کل سے تلاش کر رہا ہے. بڑے پریشان تھے ان کے ایکس میجرز اور ایکس جنرلز, اور بڑے عجیب عجیب سی لاجکس دے رے تھے. آبویسلی آرمی چیف جو ہے وہ آ کے سٹریٹس کے اوپر تو اپنی پاور نہیں دکھا سکتا, اسے تو بارڈر پہ ہندوستان کو اپنی پاور دکھانی اور مسلز دکھانے, تو اس کے لیے ریسٹ ایشورڈ وہ موجود ہیں. آج وہ اگلے مورچے پہ پہنچے ہوئے تھے, وہ کاٹلا فیلڈ فائرنگ رینج پہ تھے. انہوں نے مشقوں کے مشاہدے کیے اور انہوں نے ہندوستان کی کسی بھی مس ایڈونچر کے اوپر اپنے جوانوں کے ساتھ بھرپور انٹریکشن کی. آج پہلگام فالس فلیگ آپریشن میں ڈاکیومنٹ جو سامنے آیا ہے اس میں پتہ چلا ہے کہ ہندوستان کی جو ایجنسی ہے را, وہ کس طریقے سے ایکچولی اس کو پہلے ہی مینوفیکچرڈ کر رہی تھی کہ جب یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا. اس میں یہ سامنے آیا ہے, جو ڈاکیومنٹ ہمارے سامنے ریویل ہوا ہے, کہ پہلگام کے سیاحتی مقام پر ہونے والے فالس فلیگ آپریشن میں انہوں نے, یہ ٹیلی گرام کے ذریعے لیک ہوئی ہے, دستاویز میں جو لیک ہوئی ہے را کی, اس میں ہدایت کی گئی کہ پاکستان مخالف بیانیہ میڈیا پر 36 گھنٹے کے بعد بنانا ہے. آئی ایس آئی پر یہ الزام 36 گھنٹے کے بعد ڈالنا ہے تاکہ لگے کہ یار یہ کام سیٹل ہے, ہم نے فوراً نہیں لگا دیا. اور واقعے کا بیانیہ یوں مرتب ہو کہ یہ ریاست سمیت غیر مسلموں پر حملہ بن کر ابھرے. میڈیا کے اداروں کو 36 سے 48 گھنٹے پہلے واقعے کی جگہ پر متحرک کیا جائے. ضلع اننت ناگ میں کارروائی عمل میں لائی جائے. سیاحوں کی آمد و رفت کی نگرانی کے بہانے خاص جگہوں پر اپنے فیلڈ آپریٹرز تعینات کیے جائیں. حملے کے 2 سے 4 گھنٹے کے اندر اے آئی سسٹم کے تحت گواہوں کے بیانات لیے جائیں. دھندلی ویڈیوز کی مدد سے واقعے کی تصاویر دوبارہ بنائی جائیں. مرکزی ہیش ٹیگ کے بجائے 200 سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے غلط معلومات کی مہم چلائی جائے. آئی ایس آئی پر الزام ڈالنے کے لیے ٹرینڈز کو بغیر کنٹرول کے پھیلایا جائے. بحث کا رخ کشمیر سے ہٹا کر عالمی اسلامی سازشوں کی طرف موڑنے کی کوشش کی جائے. یہ سارا بھانڈا پھوڑ دیا کیونکہ ہندوستان کا میڈیا جو ہے نا وہ بہت ڈیسپریٹ ہے. انہوں نے پہلے ہی ساری خبریں لیک کر دیں اور اس چکر کے اندر جو ہے وہ سارا کچھ ہو گیا. انڈیا کے اندر اینٹی مودی سینٹیمنٹ اس کے بعد زیادہ ابھرا ہے. میں آپ کو ایک انڈیا کی خاتون کا بیان سنواتا ہوں. یہ سینٹیمنٹ کم و بیش وہاں پر جتنے بھی سین مائنڈ ان کا چل رہا ہے وہ سنیے. اس کے بعد آج کے گیسٹ جو ہیں بڑے اہم ہیں. انہوں نے پاکستان کو بہت سی جگہوں پہ ڈیفینڈ کیا, خاص طور پہ چیلنجنگ پوسٹ انہوں نے لی وہ جگہیں جہاں پر اس وقت ہندوستان آج سے نہیں کئی سالوں سے جو پلاننگ کر رہا ہے پاکستان کے خلاف, یعنی کہ بلوچستان جس کو آپ صدرن کمانڈ کہتے ہیں. ان کو ان سے جاننے کی کوشش کریں گے پاکستان اور ہندوستان کی اسٹریٹجک کمپیریزن کیا ہے. اگر ہندوستان حملہ کرتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ کس پوزیشن میں ہوگا, اور ہندوستان کے حملہ کرنے کے چانسز کتنے ہیں. لیفٹیننٹ ریٹائر عامر ریاض صاحب, بہت بہت ویلکم سر. آپ پروگرام پہلی دفعہ میڈیا میں آپ آئے ہیں. پاکستان کے حالات ایسے ہو گئے, میں کہنا تو نہیں چاہتا کہ جنگی حالات پہلے ہوئے ہوتے تاکہ آپ استفاد حاصل کرنے کا موقع ملتا. سابق کور کمانڈر رہے آپ کوئٹہ کے, سابق صدر رہے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے, سابق ڈی جی ملٹری آپریشنز رہے, اور ایک بڑی اہم جگہ ہے جو پاکستان کے لیے بڑی انٹرسٹنگ ہے, 111 کی بریگیڈ کی. آج پولیٹیکل بات نہیں کریں گے لیکن آپ بڑی, میں یہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی بظاہر کرے کہ بڑی پولیٹیکل اسٹریٹجک پوسٹ پر ہے جس کو 111 کی بریگیڈ کہتے ہیں. جنرل صاحب کے پاس آئیں گے ہم, ہمیں بتائیں گے پاکستان کی اسٹرینتھ کیا ہے, پاکستان کے انڈیا اور پاکستان کے حملہ کی پاسبلٹیز کیا, لیکن انڈیا میں سینٹیمنٹ کیا ہے ذرا سن لیجئے مودی صاحب کے متعلق. ہندوستان کا ہر سین مائنڈ نریندر مودی کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نفرت نہ پھیلائے, لیکن آبویسلی نریندر مودی جو ہے ان کی یو ایس پی اور ان کا الیکشن کا ایکس فیکٹر ہی نفرت ہے. سر سب سے پہلے 3 پرسپیکٹیوز ہیں اس سارے معاملے کو لے کر. آپ کی اتنی ایکسپرٹیز میں آپ نے انڈیا کو بھی ڈیل کیا ہوگا, کیا ہے آبویسلی بلوچستان میں بھی, اور آپ کی ٹریننگ جس طرح ہوئی. ہمیں بتائیے کہ 3 پرسپیکٹیو ہیں. کہ پہلا تو یہ ہے کہ یہ حملہ پاکستان نے کیا, اور یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ ایل او سی جہاں پہ 7 لاکھ انڈیا کی فورسز ہیں اس سے بھی 400 کلومیٹر دور اندر جا کے پاکستان اتنا بڑا آپریشن کر دیا. پہلا تو یہ. دوسرا یہ کہ یہ انڈیا نے خود ہی حملہ کرا دیا الیکشن جیتنے کے لیے یا الیکشنز میں یا سیاست میں رہنے کے لیے. تیسرا یہ کہ کشمیر ایک انڈیجنس موومنٹ کشمیر میں چل رہی ہے, تو کشمیریوں نے خود ہی اٹیک کیا. سر یور ٹیک اینڈ یور اسیسمنٹ. تھینک یو ویری مچ سر کامران فار انوائٹنگ می. اب تو یہ سوال رہ نہیں گیا کہ پاکستان نے یہ کرایا, بیکاز اتنا ایویڈنس اب اکٹھا ہو گیا ہے وچ از سرکمسٹانشل, وچ از کریڈیبل, کہ یہ آپشن کہ جی یہ پاکستان نے کرایا, دس از تھرون آؤٹ آف دا ونڈو. Nobody believes it. Nobody believes it in the international community. Nobody believes it. سر وہ اوپر نیچے ڈی جی آئی اسپیئر کی 2 پریس کانفرنس ہوئی, ان میں ایویڈنس جو دیے گئے, ایویڈنس بھی آ گیا, ساری چیز ہو گئی. سرکمسٹانشل ایویڈنس اتنا زیادہ. آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے خود بات کر رہے تھے کہ انڈین میڈیا نے اس کو ہائپ دے دی. ودن فیو منٹس ایک ایف آئی آر لانچ ہو جاتی ہے جس میں پاکستان کا نام جو 26 گھنٹے بعد ہونی تھی لیکن وہ پہلے ہو گئی. وہ پہلے ہو گئی. سو دوسری آپشن بھی اب بالکل کلیئرٹی سے نظر آنی شروع ہو گئی ہے کہ جو کشمیری فریڈم فائٹرز ہیں وہاں کے, انہوں نے اس طرح کی کوئی, وہاں کی کسی تنظیم نے ایسا کچھ کیا ہو. کیونکہ ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ ان کی تنظیم نے آج تک کبھی ہندوز کو جیسے
کہا جا رہا ہے کہ ہندوز کو ٹارگٹ کیا گیا، انہوں نے کبھی ہندوز کو ٹارگٹ نہیں کیا. ایک دفعہ کشمیری جی میں کشمیری موومنٹ کی بات کر رہا ہوں، مجاہدین کی بات کر رہے ہیں، مجاہدین، فریڈم فائٹرز اور جو بھی وہاں پہ لوگ جینون سٹرگل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کبھی ہندوز کو ایز اینٹی ٹارگٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو یہ نیریٹو جو ہے نا، یہ اب نو بڈی از ریڈی ٹو بائی اٹ. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے انڈیا کے اندر بھی بہت سارے سین مائنڈز ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ اور خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دس از این آؤٹ کم آف اے پالیسی. اچھا. یہ جو پریزنٹ بی جے پی گورنمنٹ ہے، اس کی جو انٹرنل پالیسیز ہیں ویزاوی اٹس مائنورٹیز. آپ 2 آرمی چیفز کے ڈی جی ایم اوز رہے ہیں. جی آپ راحیل شریف صاحب کے بھی ڈی جی ایم او رہے ہیں اور آپ جنرل کیانی کے بھی رہے ہیں. تو آپ تو اور اس دور میں تو راحیل شریف صاحب کے دور میں مودی پرائم منسٹر آ چکا ہوا تھا. تو یہ آپ اس ایکسپیرینس کی بیس پہ آپ یہ بتا رہے ہیں کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہے ایک پارٹی کا. جی دیکھ لیں کہ ایک نظریہ اور بڑا ایویڈنٹ ہے، بیکاز دا پالیسی از ویری کلیئر کہ وہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی اس کے بعد سے مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہوا. ایک سٹیزن شپ ایکٹ بھی پاس ہوا، پھر مسلمانوں کے خلاف ایک پوری ان کا ایکچولی جو رائز آف دا الٹرا ہندو نیشنلسٹ ایجنڈا ہے، اس میں یہ بہت ساری ڈویژنز انہوں نے بھارت میں خود کریٹ کر لی. ٹھیک ہے. پھر سکس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پھر واٹ آر دے ڈوئنگ ان کینیڈا، دے ٹرائیڈ اٹ ان امیریکا. آپ کے خیال میں یہ ریئیکشن اگینسٹ مودی؟ نہیں، یہ ریئیکشن نہیں ہے. دس از اٹس اے پالیسی ڈریون فالس فلیگ آپریشن. اچھا، آپ کو یہ پالیسی ڈریون ہے. اچھا. اور اس سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے انٹرنل الیکشنز بہار کے آ رہے ہیں، اور شاید ویسٹ بنگال کے بھی الیکشنز ہیں، بٹ بہار مور امپورٹنٹ دیٹ وے. ان کے اپنے الیکشنز آ رہے ہیں. امریکن وائس پریزیڈنٹ واز دیر ان دوز ڈیز. اس موقع پہ یہ کیا گیا. اب جو دنیا نا وہ آہستہ آہستہ ان کا جو یہ پاکستان کے خلاف ایک کنٹینیوس ریلنٹلیس پروپیگنڈا ہے، پورٹریئنگ پاکستان ایز اے ٹیرر اسپانسرنگ اسٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ واٹ ایور، وہ اب بہت زیادہ اٹ از ناٹ فائنڈنگ گراؤنڈز ان دا ورلڈ. اور اس کی وجہ سے دے وانٹیڈ ٹو کریٹ سم تھنگ. ایک تو اپنے الیکشن کی وجہ سے، پھر دوبارا سے ہندو مسلم اس کو آپ فالس فلیگ سمجھتے ہیں اس کو. اٹس اے کلیئرلی فالس فلیگ. جتنا آپ مودی کو سمجھیں ایز ڈی جی ایم او، ایز کور کمانڈر سدرن کمانڈ، آپ کو لگتا ہے کہ وہ بندہ اتنا لیتھل یا بروٹل ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی جانیں لے لے پالیٹکس کے لیے؟ میں it's not that I'm saying it. Everybody knows who Mr. Modi is. He's India's Prime Minister. He's choice of Indian people, but his track record right from Gujarat to this day after he became the Prime Minister, کیا کیا مسلمانوں کے ساتھ، یا بابری مسجد کو گرانے میں سپورٹ کیا کیا. آپ کے خون بہانا انڈیا کا، انڈینز کا بھی اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، تو اس کا سیاسی انٹرسٹ. اپارٹ فرام دیٹ ایک اور دس پالیسی از اے کمپریہنسو پالیسی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی اور نیبر انڈیا کا، چاہے وہ بنگلہ دیش ہے، وہ سری لنکا ہے یا نیپال ہے، باقی ہیں، ان کے اوپر کتنا پریشر ہے. سو یہ ایک ڈیزائن ہے، ایک ایجنڈا ہے جس کے مطابق یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. یہ جو ایونٹ ہے اس کو کریٹ کیا گیا. دس از این آرکیسٹریٹڈ ایونٹ. اب تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں رہ گیا. Therefore I'm not going to talk about the other options. سر 3 آپشنز ہیں اس وقت جو نظر آ رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ہندوستان ایک فل فلیج کنونشنل وار کر سکتا ہے؟ کیا ہندوستان ایک لمیٹڈ کنونشنل وار کر سکتا ہے؟ یا ہندوستان سرجیکل اسٹرائک کر سکتا ہے؟ اور ان تینوں کیسز کے اندر given the knowledge of the capability of Pakistan Armed Forces، آپ نے ترسا اس کو لیڈ کیا، پاکستان کا رسپانس کیا ہوگا ان either of these situations؟ اور آپ کے خیال میں زیادہ فیوریبل کون سی لگ رہی ہے، یا چوتھے میں سے چاروں میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا؟ دیکھیں، فرسٹ تھنگ فرسٹ، وار ان اینی فارم بٹوین 2 نیوکلیر اسٹیٹس از شیئر اسٹوپیڈیٹی. ٹھیک ہے. اب ہیومن بینگز ڈو میک مسٹیکس. ان کے اپنے آئیڈیولوجیکل ایجنڈاز ہوتے ہیں، ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹس ہوتے ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ بھارت کے اندر ایسی سینر اسٹریٹجک کمیونٹیز ابھی بھی ہیں، نیو دلی میں، باقی جگہوں پہ، جو یہ ایک مارچ آف فالی ہے. انڈیا از آن اے مارچ آف فالی رائٹ ناؤ. اس مارچ آف فالی کو حماقت کی اس پہ رستے پہ یہ حماقت ہے. اب آپشنز کیا ہیں کہ جی وہ سرجیکل اسٹرائک جیسے پلوامہ کے بعد کی، یا وہ کوئی لائن آف کنٹرول پہ کوئی چیز، یا مے بی این انکرجن اکراس دا لائن آف کنٹرول، یا اف دا اسٹوپیڈیٹی پریویلز ٹو مچ، فل اسکیل اوفینسو. یہ ہو سارا کچھ سکتا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بالکل کلیئرلی بتا دیتا ہوں، انڈینز کو بالکل پتہ ہے، انڈین ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بالکل کلیئرلی پتہ ہے ہماری کیپیبلٹیز اور ہمیں ان کی کیپیبلٹیز. They exactly know that Pakistan has responses, credible responses, and
this will not go down in their favor. یہ بالکل کلیئر پتہ ہے آپ کو. اور آپ کے خیال میں ان تینوں میں سے کچھ تو کریں گے سر وہ, مطلب ہم تو نہیں چاہتے کہ اس طرح ہو, لیکن جس طرح لاسٹ ٹائم اسٹریٹجک اسٹرائک کر دیا انہوں نے, موسٹ پرابلی کیا کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو اس گیون دس سینیریو؟ مطلب میں نے آپ کو بتایا کنونشنل وارفیئر, لمیٹڈ وارفیئر, سرجیکل اسٹرائک, یہ تین ہو سکتے ہیں نا, کہ چوتھا بھی کچھ ہو سکتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا, بیکاز میں نے تو ایک کولڈ انالیسس کرنا ہے نا, none of these three options. اچھا, سرجیکل اسٹرائک نہیں کر سکتے ہیں وہ. اچھا, سرجیکل اسٹرائک بھی کر سکتے ہیں, اس کے بہت سارے فارمیٹس ہو سکتے ہیں. اٹ کوڈ بی این ایئر اسٹرائک, اٹ کوڈ بی اے نان کانٹیکٹ اسٹرائک, کہ اپنے ملک سے کچھ میزائلس فائر کر دیں. ویری ڈینجرس آپشن. ڈینجرس کیوں کہہ رہے ہیں سر آپ؟ ڈینجرس اگر اپنے میزائل کرتے ہیں یہاں سے, میزائل کرتے ہیں تو پاکستان انڈیا کے درمیان میں کوئی بہت بڑا سمندر نہیں ہے, بارڈر ہے, اور the time of flight of the missiles is very little, and it can trigger responses way beyond Indian expectation. تو اس لیے اس کو ایکسپلین کریں. میں کر دیتا ہوں اس کو ایکسپلین. دیکھیں بٹوین دنیا میں جب دو نیوکلیر اسٹیٹس ہوتی ہیں نا, وہ آپس میں چاہے حالات جیسے بھی ہو جائیں وہ آپس میں بات کر رہی ہوتی. ٹھیک ہے, آئی ایم شیور آج بھی کسی نہ کسی طریقے سے کسی لیول پہ جیسے ہمارے ڈی جی ایم اوز آپس میں بات کرتے ہیں تو یہ بات ہوتی ہے. تو جہاں پہ ریشنل اسٹریٹجک کمیونٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں, کرائسس جیسا بھی ہو وہ ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں, اور اس میں یہ بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ایکشنز ایسے ہیں جن کے رسپانسز کین ناٹ بی پریڈکٹڈ, یہ انپریڈکٹیبل رسپانس ہو جائیں گے اس پہ. تو اس کو نہ کرنا بہت بہتر ہے, اور اسٹریٹجک کمیونٹیز ان انڈیا انڈرسٹینڈ اٹ ویری ویل. کیونکہ سر مودی ول بی کالنگ شاٹ نا وہاں کا. میں آ رہا ہوں, یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے. ویسے دیر از این اولڈ سیئنگ, وہ کہتے ہیں کہ وار از ٹو سیریس اے بزنس ٹو بی لیفٹ ٹو دی جنرلز الون. اب انڈیا کی سچویشن کو دیکھنے کے بعد مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ سیئنگ اس طرح سے کہنی پڑے گی, جنرلز کے پاس وار از ٹو سیریس اے بزنس ٹو بی لیفٹ ٹو انڈین پولیٹیکل ہیرارکی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. بالکل صحیح. تو آئی ایم شیور دی انڈین جنرلز, انڈین ملٹری از اے پروفیشنل ملٹری, دے سر. لیکن آپ خود بھی جنرل رہے ہیں, اگر میں اسی بات پر کہ اگر کوئی ایک پرائم منسٹر ایڈامنٹ ہی ہو جائے اگینسٹ آل سینٹی, اگینسٹ آل وہ وزڈم کہ جی کرنا ہے, تو پھر تو فوج کو ماننی پڑتی ہے نا, بات کو چوائس تو نہیں ہے. میں آپ کو اس کا جواب دے دوں. دیکھیں ان ڈیموکریسیز, آٹوکریسیز میں شاید یہ ہو سکتا ہو, ان ڈیموکریسیز جو سسٹم ہوتا ہے نا وہ اپنی لیڈرشپ کو سینٹی پہ ہی رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور سسٹم از اے ویری لارج پارٹ آف دا اسٹیبلشمنٹ, اینڈ سسٹم پروسیسز سینٹی ضرور لاتے ہیں. ہاؤ ایور اگر وہاں پہ ان کی پولیٹیکل ایلیٹ اس وقت اتنی اسٹرانگ ہے ٹو کال دا شاٹس فار واٹ ایور پولیٹیکل گینز دے وانٹ ٹو اچیو, پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. دے ہیو بین سیئنگ اٹ نا, وہ بڑا کھل کے کہتے رہے ہیں کہ جی ہم آزاد کشمیر لے لیں گے. سو اس پہ تو آپ کہہ رہے ہیں میزائل اٹیک بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. میزائل وہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کے ریزنز. پاکستان بھی کاؤنٹر کر سکتا ہے اس کو پھر؟ بالکل کر سکتا ہے. پاکستان ہیز دا فل کیپیبلٹی ٹو کاؤنٹر اٹ, اینڈ اٹ کین, یہ پھر ایسکلیشن اس لیول پہ جائے گی. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک ایولانش کو ٹریگر تو کر سکتے ہیں بٹ ایولانش کو کنٹرول نہیں کر سکتے. سو اٹ از گوئنگ ٹو بی دیٹ ایولانچ جو کہ کنٹرول نہیں ہوگا. اور آپ کے خیال میں کنونشنل وارفیئر کی چانسز کم ہیں اس وقت؟ میرا خیال ہے کہ کنونشنل وارفیئر کی اسپیس کوئی نہیں ہے. اٹ ول بی, جیسے میں نے پہلے کہا کہ بٹوین دا ٹو نیوکلیر اسٹیٹس, یہ اسٹوپیڈیٹی ہے. انڈیا کے ذہن میں ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے, کہ وہ سب آئی ایم شیور رہتا ہے. پڑھے لکھے لوگ ہیں وہاں پہ, وہ جانتے ہیں اس کو. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس نیوکلیر امبریلا کی وجہ سے بہت ہم نے انڈیا کی اگریشن کو ریسٹرین یا کنٹرول رکھا ہے سنس وی ہیو بیکم؟ ناٹ اونلی دیٹ, پاکستان کی ملٹری کیپیبلٹی اتنی ہے, اور یہ پتہ ہے انڈین ملٹری کو کہ اگر وہ لیٹ سے آپ ون بائی ون لے لیتے ہیں, لیٹ سے کہ وہ ایک اسٹرائک کرتے ہیں, سرجیکل اسٹرائک, ادھر اٹس بائی ایئر اور اٹ از آن دا گراؤنڈ, زمین پہ کرتے, دے ایگزیکٹلی نو دیٹ پاکستان کین رسپونڈ ان اے مچ بگر وے. اور پھر کیا کریں گے, پھر واٹ ول دی انڈینز ڈو, اس کے بعد کیا ہوگا؟ دوسری آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ جی وہ لمیٹڈ انکرجن کریں کشمیر میں. ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ پاکستان کی ڈیفینسو کیپیبلٹی اور پاکستان کی اوفینسو کیپیبلٹی اتنی ہے کہ جنگ بہت جلدی انڈین ٹیریٹری پہ چلی جائے گی. دے ایگزیکٹلی نو دس. اچھا. اینڈ وچ از ناٹ ٹینیبل, کیونکہ پھر ایسکلیشن اس لیول پہ چلی جائے گی. اور اس کا کیا چانس ہے کہ ہندوستان فل اسکیئر وار از انسین. کتنا چانس ہے آزاد کشمیر بھی ہندوستان اٹیک کرے فزیکلی؟ آئی ڈونٹ کنسیڈر دیٹ ایز این آپشن. کیوں؟ میں جیسے آپ سے پہلے کہہ رہا تھا کہ
جب پروفیشنلز بیٹھتے ہیں، انڈین ملٹری از اے پروفیشنل ملٹری، وہ بیٹھتے ہیں وار گیمز کرتے ہیں. ان کو کون زیادہ لگتے ہیں کشمیر پہ جانا، پاکستان کشمیر میں ان کو پتہ ہے کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی فراٹ ود سچ ہیوی رسکس. نہ ان کے پاس اتنا ٹائم ملے گا، نہ اتنے ان کے پاس ٹروپس ہیں کہ وہ ان کو ساروں کو اکٹھا کر کے کشمیر میں لیں، پھر اس اوفینسو کو سسٹین کرنا، اور پھر وہاں کے لوکل لوگوں کی حمایت نہیں ہوگی، نہ لوکل لوگوں کی حمایت. تو اندر والے کشمیر کے حالات آپ کو پتہ ہیں جس طرح کی ان کی پالیسی رہی ہے. یہاں کے لوگ تو آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں پاکستانیوں کو. تو اس کے علاوہ پاکستان ملٹری کے پاس اتنی آپشنز موجود ہیں دیٹ پاکستان ملٹری ول ٹیک the war very quickly into Indian illegally occupied Kashmir. سر تو یہ untenable سی سچویشن ہے. جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں ملٹری کیپیبلٹیز کا، وہ وہاں کے طیارے رافیل وغیرہ وہ کہتے ہیں بڑے ایکسٹرا آرڈنری ہیں، ان کے جو F-16 ٹائپ یا J-17 ٹائپ ہے وہ بھی ہم سے. آپ کس طرح کمپیریزن کرتے ہیں پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کا، پاکستان کی ایئر ٹیکنالوجی کا ہندوستان کے ساتھ؟ میرا خیال اس وقت ریزنیبل پیرٹی ہے. اچھا، کیسے ریزنیبل پیرٹی ہے؟ بیکاز ہماری جو پی ایف ہے، ون دیٹ اٹ از اے ویری پروفیشنل فورس، اٹ از ویری ویل ٹرینڈ، اینڈ جو ہمارے پاس اکوپمنٹ ہے ویزا وی انڈیا وہ از آلموسٹ ایٹ پار ود دیم. اب بالکل یہ پروفیشنل ڈسکشن ہو جائے گی، بٹ آپ جب یہ کہتے ہیں نا ویزا وز انڈیا جو اکوپمنٹ ہے، اس کا مطلب آپ رینج انڈیا تک جانے کی چیزوں میں رینج کی بھی بات کر رہا ہوں، میں الیکٹرانک وارفیئر کی بھی بات کر رہا ہوں، میں سائبر کی بھی بات کر رہا ہوں، میں اپنی ایئر کرافٹس کی کیپیبلٹیز کی بھی بات کر رہا ہوں، میں اپنی گراؤنڈ فورسز کی بھی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ہمارا ایک مشن ہے نا، the state of Pakistan has assigned us a mission to defend the territorial integrity and sovereignty of Pakistan. اس کے لیے ہم نے وہ کس سے کرنی ہے؟ بھارت سے کرنی ہے. تو we have studied their capabilities over a period of time، اور ہم نے اپنی کیپیبلٹی اور رسپانس دونوں پریپیئر کیے. بالکل صحیح. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہو گیا برابر، ہماری جو فورسز ہیں ان کو ہر وقت انڈیا کے خلاف ہی تیار کرنے کا بینٹ آف مائنڈ ہے، اور انڈیا کا بھی اس طرح ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم اس فلیش پوائنٹ تک پہنچتے ہیں تو اس میں ایک ٹریننگ بھی تو ہوتی ہے نا. پاکستانی سولجر جو ہے وہ از آلویز انڈیا سینٹرک، سملرلی کیا انڈیا بھی از آلویز پاکستانی سینٹرک، جس کی وجہ سے جب ہم شروع سے سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو دشمن ہے تو ہلکی سی بھی کوئی بات ہو تو ہم ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے کوئی بھی اینی نیشن. لیٹس ٹیک پاکستان انڈیا. ٹھیک ہے، میں پاکستان کی بات کر لیتا ہوں. ہمارے ایگزسٹینشیل تھریٹ جس سے ہوگا اسی کے خلاف، ایگزسٹینشیل تھریٹ وہ بھارت سے، اس کے خلاف ہماری ٹریننگ بھی ہے، ہماری کیپیبلٹی بھی ہے. ہم اس کو بڑا کلوزلی اسٹڈی کرتے ہیں اس تھریٹ کو، اور اس کے اوپر کیا وہ کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہم اسٹڈی کرنے کے بعد اپنی کیپیبلٹی اور اپنے رسپانسز کو پریپیئر کرتے ہیں، وچ انکلوڈس ٹریننگ آلسو. تو ایوری سولجر آف پاکستان آرمی رائٹ اپ ٹو اینی کمانڈر، دے آر آل ٹرینڈ ٹو ڈیل ود اٹ. انڈیا سینٹرک ہم رکھتے ہیں. وہ چائنا کو ذہن میں رکھتے کرتے ہوں گے یا انڈیا کو پاکستان کو رکھتے کرتے ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ ان کی زیادہ جو کیپیبلٹی ڈپلائڈ ہے، وہ تو ابھی جب تھوڑے سے ایونٹس ہوئے لداخ میں یا اس سے پہلے دوکلام میں ہوا، تو اس سے پہلے تک اور ابھی بھی ان کی جو زیادہ کیپیبلٹی ہے، زیادہ فورسز ہیں، ان کی ڈپلائمنٹ از اگینسٹ پاکستان. سر آپ بلوچستان میں بھی رہے ہیں، بلوچستان کا مسئلہ ضرور ہمیں بتائیں کیا ہے آپ کے ذہن میں، مختصر اگر بتا سکتے ہیں، حالانکہ فل فلیش ٹاپک ہے. اور دوسرا ہندوستان کی ایویڈنٹ انوالومنٹ، اور آپ کو یہ کریڈٹ بھی ہے جب آپ وہاں پہ صدر کمانڈر تھے کلبھوشن یادیو پکڑا گیا اس وقت، تو یہ کس وجہ سے ہے؟ مطلب کیا وہ صرف یہ کہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، یا ان کو لگتا ہے کہ بلوچستان ایک بڑی اسٹریٹجک جگہ ہے، خواہ وہ گوادر پورٹ ہو، خواہ وہاں تانبے اور سونے کے ذخائر کی انڈیکیشن ہو؟ کیا انڈیا کا کیا انٹرسٹ ہے بلوچستان میں؟ ایک تو ہو سکتا ہے صرف آئیڈیالوجیکل کہ اس طرح بنگلہ دیش توڑ بنا دیا انہوں نے، وہ یہ کرنا چاہتے ہیں. کوئی مٹیریل انٹرسٹ بھی ہے اس کے اندر؟ یہ تھوڑا جیسے آپ نے کہا یہ ٹاپک ذرا بہت وسیع ڈفرینٹ ہے، بہت وسیع ہے، یہ ایک منٹ میں تو اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا. لیکن انڈیا، یہ دیکھیں جی، آج سے بہت جب شروع میں مودی صاحب تشریف لائے تھے تو انہوں نے راشٹرپتی بھون میں تقریر کے دوران کہا تھا کہ بلوچستان کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی. تو ایز اے اسٹیٹ پالیسی انہوں نے بلوچستان میں ٹیررزم کو ابیٹ بھی کرتے، سپورٹ بھی کرتے، ایویڈنس اس کا بہت. بٹ وائی؟ صرف پاکستان توڑنے کے لیے یا اسٹریٹجک ریزنز ہیں، پیسوں کا ریزن ہے، تانبے کا ریزن ہے، ریسورسز کا ریزن ہے، یا انٹرنیشنل پالیٹکس ہے؟ اس میں انٹرنیشنل پالیٹکس بھی ہے، آئی ول بی ویری آنیسٹ ود یو. اور انڈیا کو شاید وہ ریسورسز تو کبھی نہیں ملیں گے، بٹ اٹ از، وہ آج سے نہیں یہ کوشش کر رہے جی، یہ کوشش بہت پہلے سے ہو رہی ہے، 1970 سے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں ایک بات آپ کو کہہ کے پھر اس کو میں کلوز کرتا ہوں، کیونکہ یہ سبجیکٹ بڑا واسٹ ہے، اس میں شاید ایک اور پروگرام ہی کرنا پڑ جائے.
بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہیں. بلوچستان کے لوگ ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے بچے ہیں. اور اس پہ یہ تھوڑی سی ناانصافی ہوگی بلوچستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ ہم 1 منٹ میں اس کو کلوز کر دیں. اٹس اے واسٹ سبجیکٹ. لیکن انڈین انٹرفیئرنس از ڈائریکٹ اینڈ انڈین انٹرفیئرنس از دیئر فار اے لانگ ٹائم, اور وہ پوری کوشش کریں. آج سے نہیں, 1970 سے وہ کوشش کریں. کبھی کم ہو جاتی, کبھی زیادہ ہو جاتی, ڈپینڈنگ اپون انڈین کیپیبلٹی اینڈ انٹینٹ. ابھی تو پچھلے 8-10 سال سے وہ بالکل کلیئرلی انوالوڈ ہیں. ان کو ریسورسز ملیں گے یا نہیں ملیں گے, لیکن وہ پاکستان کو نقصان ضرور پہنچانا چاہتے ہیں, پاکستان کو کمزور ضرور کرنا چاہتے ہیں. کتنا پرسنٹ چانس ہے سر یہاں پہ کانفلکٹ, ایک سیریس کانفلکٹ کا انڈیا پاکستان کے درمیان اس وقت؟ اوبویسلی چانس تو بالکل ہے, بیکاز انہوں نے یہ پالیسی ڈریون. کب تک ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں انڈیا کچھ کرے گا؟ یہ پالیسی ڈریون انسیڈنٹ ہے. جی اور پالیسی ڈریون آپ نے کہا, یہ اٹس اے پالیسی ڈریون انسیڈنٹ. اور جب یہ پالیسی ڈریون انسیڈنٹ ہے تو وہ اس میں سے کوئی ڈیویڈنڈ نکالنا چاہیں گے, ویدر وہ انڈیا کے انٹرسٹ میں یا وہ صرف بی جے پی مودی لیڈ گورنمنٹ کے انٹرسٹ میں. یہ انڈینز نے خود فیصلہ کرنا ہے. اس کا جو ٹائم سپین ہے وہ میرے خیال میں اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوا تو دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ویری لانگ. اٹ شوڈ بی مے بی کپل آف ویکس جس میں وہ کچھ کر سکتے ہیں, لیکن وہ بہت فاسٹ دے ہیو لاسٹ گراؤنڈ. بہت فاسٹ دے ہیو لاسٹ. سر تھینک یو سو مچ فار یور انسائٹ. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. جنرل صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, بڑی انہوں نے کانکریٹ اور ایک سبسٹینشیل بات کی, ریٹرک نہیں ہے. ہم اگر آپ دیکھیں نا, انڈیا میں جو ایکس جنرلز بیٹھے ہوئے ہیں وہ نعرے لگانے پہ حیران رہتے ہیں ان کی ٹریننگ کہاں سے ہوئی ہے. تو بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک ایسی شخصیت آپ کو ملاقات کرواؤں گا جنہوں نے ملا عمر اور اسامہ بن لادن کے درمیان مشاورت کی, اور اس مشاورت کا نتیجہ کیا نکلا. کیونکہ اس وقت افغانستان کی سرزمین بھی ہندوستان کے ذریعے ان کے عزائم کے تھرو پاکستان کے خلاف یوز ہو رہی ہے. تو اس زمانے میں جب یہ ملا عمر اور اسامہ بن لادن کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے یہ ڈیل بنائی تھی اور ایگریمنٹ ہوا تھا کہ پاکستان یا دوسرے ملکوں کے خلاف نہیں ہوگی سرزمین یوز, وہ کیا چیلنجز تھے اور اس وقت کے حالات کیا تھے, اور پاکستان کے ایک سابق ڈی جی آئی سے جب وہاں پہ گئے, یہ سمجھتے ہیں شخصیت جو بریک کے بعد آئیں گے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں اور وہ ڈیل بڑی غلط ہوئی جس وقت افغانستان میں ریسنٹلی طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا. یہ تمام چیزیں بڑی چشم کشا ہیں, ان پہ ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے آج انڈیا پاکستان ٹیررزم کے تناظر کے اندر ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ممتاز دینی اسکالر مفتی عبدالرحیم صاحب, آپ سرپرست اعلیٰ ہیں جامعۃ الرشید کے اور چانسلر ہیں الغزالی یونیورسٹی کے. سر آپ کا میں پروفائل دیکھ رہا تھا, آپ کی تو ملا عمر سے اسامہ بن لادن سے بے تحاشا ملاقاتیں. اس میں پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا کہ افغانستان سے ٹیررزم ہو رہا ہے, اس میں ہندوستان بھی انوالو ہو رہا ہے, الٹا وہ ہم پہ ٹیررزم کریں, الٹا وہ ہم پہ چارج شیٹ کر رہے ہیں پہلگام کی. سر آپ نے ایگریمنٹ کروایا ملا عمر اور اسامہ بن لادن کے درمیان کہ جی افغانستان کی سرزمین جب تک اسٹیٹ فیصلہ نہیں کرے کوئی انفرادی جہاد نہیں ہوگا, اور اس پہ ملا عمر بھی ایگری کر گئے, اسامہ بن لادن بھی ایگری کر گئے. آج طالبان کی وہاں گورنمنٹ موجود ہے جن کے سرپرست اعلیٰ ملا عمر رہے. اگر القاعدہ کا بھی وہاں پہ موجودگی ہے تو اسامہ بن لادن بھی ایگری کر گئے تھے کہ جی جہاد ایسی کنٹری کے خلاف نہیں ہو, ایک تو جہاں پہ نظام اسلامک ریپبلک, اور دوسرا یہ کہ تک اسٹیٹ پرمیشن نہیں دے گی. تو کیوں افغانستان سے ٹیررزم پاکستان میں ہو رہا ہے, ہندوستان کس طرح یوز کر پا رہا ہے افغانیوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی کامران شاہ صاحب بہت شکریہ مجھے بلانے کا. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اس وقت میں کہ جس چیز پہ تمام افغانستان کے جتنے بھی لوگ تھے, چاہے اسامہ بن لادن ہو, ملا عمر ہو, انہوں نے اتفاق کیا تھا اور ایک ہفتہ بغیر بحث ہوئی. فقہ حنفی, فقہ سلفی, تین علماء سے دونوں طرف سے, ملا عمر اور آپ تھے ملا عمر صاحب کی طرف سے. جی میں تھا, مولانا ڈاکٹر شیلی شاہ صاحب تھے, مولانا نور محمد صاحب. اور اس میں یہ ثابت ہوا 5 فقہوں کی روشنی میں کہ ریاست کی اجازت کے بغیر ٹھیک ہے کہیں بھی جہاد کرنے کی اجازت نہیں ہوتی, اور یہ لکھا گیا اور سب کے اس پہ دستخط ہوئے. ایک بات تو یہ کہ ملا عمر جو طالبان تحریک کے بانی تھے, یہ ان کی سرپرستی میں سب کچھ ہوا تھا اور ان کے بھی دستخط ہوئے. دوسرے نمبر پر افغان طالبان نے دوحہ میں پوری دنیا کے سامنے معاہدہ کیا کہ ہماری سرزمین کسی خلاف استعمال, امریکہ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی. تیسرے نمبر پر وہ ہمارے پڑوسی ہیں. ٹھیک, تو پڑوسیوں کا پڑوسیوں پر بہت حقوق ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن, وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا, مومن نہیں ہو سکتا. مومن قیل من یا رسول اللہ, فرمایا کہ جس شخص کی سازشوں سے, حرکتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. تو پھر یہ آج کیوں ہو رہا ہے سر؟ ہاں, تو یہ سوال میں بھی ان سے کروں گا اور آپ کے وزارت سے بھی انشاءاللہ میں کروں گا کہ جب شرعی لحاظ سے بھی طے ہو گیا, معاہدہ بھی ہو گیا, ہم پڑوسی بھی ہیں,
اور بار بار یہاں کے علماء نے مل کر ہمارے اداروں کو، ریاستی اداروں کو، حکومت کو یہ ضمانت دی تھی. اور آپ سمجھتے ہیں ٹوٹلی غیر شرعی انفرادی جہاد کرنا؟ بالکل بالکل انفرادی طور پہ اس کی بعض شکلیں جائز ہوتی، جب تک کہ کوئی ریاست موجود ہے تو ریاست کے ہوتے ہوئے کسی کو بھی انفرادی طور پہ جنگ کرنے کی. سر آپ کا یہ بلیف ہے کہ اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان اور اس وقت کے DGI جنرل فیض نے جس طرح افغانستان کی جب نئی گورنمنٹ آئی امریکہ کے جانے کے بعد افغانیوں کو انگیج کیا ہے، خاص طور پہ جو 2 میٹنگز ہوئیں خوست میں اور کابل میں جنرل فیض جس میں گئے سابق DGI، اس نے پاکستان کے انٹرسٹ کو بڑا نقصان پہنچایا، کیسے؟ میں اس میں یہ مشورہ دوں گا کہ اس کا کوئی کمیشن ہونا چاہیے جو باقاعدہ اس کی تحقیق کرے. ٹھیک ہے. بہت اتنی بڑی سطح پہ اگر لوگ اپنی ریاست کے مفادات کے خلاف میٹنگیں کریں، اس میں طے کریں، فاٹا کا انضمام یہ تو باقاعدہ پارلیمنٹ سے طے ہوا تھا نا، تو ان میٹنگ میں یہ کہا گیا کہ ہم فاٹا کے انضمام کو ختم کروائیں گے. اچھا، یہ جنرل فیض نے الجیڈلی کہا؟ اچھا جی، یہ عمران خان اور جنرل فیض کی یہ مشترکہ وہ تھی کہ ہم اس کو باقاعدہ کروائیں گے. اسی طریقے سے جو افواج کے وہاں جو ہماری یہ جو باڑ لگی ہوئی ہے، اس باڑ کے اوپر جو ہماری چوکیاں ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم اس کو 20% اس کو کم کر دیں گے، فوج کو واپس بلائیں گے، اور جتنے بھی یہ لوگ وہاں سے واپس آئیں گے سب کو مسلح رہنے کی اجازت دیں گے پورے خیبر پختونخوا میں. اچھا، یہ چیزیں ایسی تھیں جو ہماری پارلیمنٹ کے بھی خلاف تھیں اور ہماری ریاست. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جنرل فیض کو بھیجا، پہلی بات تو DGI کا وہاں جانا بنتا نہیں تھا، پولیٹیکل نیگوشیشنز پولیٹیشنز کو جانا چاہیے تھا وہاں پہ، لیکن چلو ان کو بھیج دیا. انہوں نے جا کے DGI نے پرائم منسٹر کے بہاف پہ یہ ایگریمنٹ کیا کہ ہم نے جو فاٹا کا انضمام کیا ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، جو بارڈر پر چوکیوں کو 20% ختم کر دیا جائے گا، اور مسلح افراد کو، افغانیوں کو وہاں رہنے کی اجازت ہوگی. نہیں، جو TTP کے لوگ، TTP کے جو لوگ ہیں، جو لوگ وہاں سے آئیں گے تو ان کو اپنی حفاظت کے لیے ان کو ہتھیار بھی دیں. بڑی اہم کارنا کمٹمنٹ، ہم تو بڑی مشکل سے ہم نے اپنے آپ کو سیکیور کیا تھا. نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان میٹنگ کے بعد ہی یہ لوگ آئے یہاں اور پورا ہمارا نظام اور ہماری ریاست کو انہوں نے برباد کیا. سر، ہندوستان کا کتنا رول ہے؟ ہم نے افغانیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، صلہ رحمی جسے آپ کہتے ہیں، ہم نے ان کو رکھا، دل سے لگا کے رکھا، آج تک رکھا ہوا ہے. اب آرڈرز آئے کہ جایا جائے، ان کو ہم نے سپورٹ کیا، رشیا کو قبضہ نہیں کرنے دیا وہاں پر، پاکستانی فوج نے ان کو بہت سپورٹ کیا، پوری ریاست نے سپورٹ کیا. کیا پرابلم ہے کہ افغانستان کی گورنمنٹ کا آفیشل کا ایک بیٹا وہ بھی سوسائڈ بامبر نکل آیا، بنو میں حملہ ہوتا ہے افغانستان سے ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہو رہا ہے افغانستان سے ہو رہا ہے، BLA بھی. انڈیا کو کیا اتنی محبت ہے افغان طالبان کی گورنمنٹ کی، جو پاکستان مسلم کنٹری ہو کے اور جتنا ہم نے ان کو سپورٹ کیا وہ ہم محبت نہیں قائم کر سکے؟ ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ افغان طالبان کی اکثریت ہمارے ساتھ ہے، پاکستان سے محبت کرتی ہے، لیکن وہ لوگ جن کے نظریات TTP کی طرح تھے، یا وہ پہلے سے پاکستان کے خلاف تھے، یا باہر انڈیا اور دوسرے ملکوں نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا، ان کو جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ ان کو طاقت میں لے کر آ گئے. جو ہمارے حامی لوگ ہیں وہ بالکل کمزور ہیں اس وقت میں. تو میرا یہ ہے کہ افغانستان کے لوگ ابھی بھی پاکستان کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، اور اگر ہماری طرف سے اچھی ایفرٹ ہو، کوشش ہو. لیکن افغان حکومت کے سامنے ہو رہا ہے کہ وہاں پہ دہشت گرد ٹریننگ لے رہے ہیں، ٹریننگ سینٹر بنے اور پاکستان میں حملہ کر رہے ہیں. جی، اس وقت میں جو حکومت میں وہاں لوگ ہیں اس میں جو بااختیار لوگ ہیں، 4-5 جو بڑی سطح کے لوگ ہیں، وہ BLA کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور TTP کو بھی وہ اس میں سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کے انڈیا سے اور امریکہ سے بہت اچھے تعلقات ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے. آپ نے انڈیا کی بات کی، انڈیا پہلا جو افغانستان پہ حملہ ہوا تھا رشیا کا 14 سال، اس میں بھی انڈیا رشیا کے ساتھ تھا، افغانستان کے خلاف تھا. اس کے بعد جب ملا عمر کی جب باری آئی تو اس وقت بھی انڈیا جو تھا وہ شمالی اتحاد کے ساتھ تھا، طالبان کے خلاف تھا. پھر ابھی 20 سال جو نیٹو کی فوجیں رہیں، اس میں بھی انڈیا طالبان کے خلاف تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے انڈیا سے بہت اچھے تعلقات. وجہ ہم دونوں مل کے سوچتے ہیں اس کے لیے. اچھا سر، آپ نے افغانستان میں کافی وقت گزارا، ملا عمر سے بھی آپ کی کافی، ملا عمر اور اسامہ بن لادن، یہ 2 شخصیات جو ہیں ان کا پاکستان کے اندر بہت بڑا انفلوئنس اس طرح رہا کہ وہاں پہ ہوئے فیصلے، وہاں پہ ہوئے ہوئے ایکشنز وہ پاکستان نے بھی بھگتے. دونوں کمپیریزن کس طرح کرتے ہیں ملا عمر اور اسامہ بن لادن کا؟ دیکھیں، ملا عمر تو ایک بڑے مخلص آدمی تھے، بڑے مجاہد تھے، اور پاکستان سے بہت محبت کرتے تھے. اچھا. بے انتہا ان کا آپس میں اتنی دوستی تھی پاکستان کے ہمارے جرنیلوں کے ساتھ، آپ حیران ہو جائیں گے سن کر. تو وہ تو پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے بہت زبردست. اور اسامہ جب تک میری ان سے ملاقاتیں تھیں اس وقت وہ پاکستان کے حامی تھے، اور وہ کہتے کہ میں نے لوگوں کو منع کیا ہوا ہے. لیکن جو ان کا ایک فلسفہ تھا عالمی جہاد کے عنوان سے، تو اس میں جو ان کے لوگ جو مصر سے آئے
اس میں سیف العدل تھا، ابو الخیر تھا، ابو حفص مصری تھا، ابو حفص مرید، یہ جتنے بھی لوگ تھے، ایمن زواہری وغیرہ، ان کے آنے کے بعد پھر ان کے خیالات اور نظریات میں بہت فرق. لیکن کیا اسامہ بن لادن کو اتنا علم و حدیث کا علم تھا کہ وہ یہ فیصلہ کرتے تھے کہ جیسے کہ 9/11 سے بے گناہ لوگوں کو مارا جائے؟ تو اسلام تو نہیں کہتا بے گناہ لوگوں کو مارا. جنگ آپ کی اگر ہے اسرائیل کے ساتھ جنگ ہے اس کی فوجوں کے ساتھ لڑیں، امریکہ کے ساتھ جنگ ہے اس کی فوجوں کے ساتھ لڑیں، انڈیا کے ساتھ جنگ ہے اس کی فوجوں کے ساتھ لڑیں. کیا اس کو اتنا علم تھا یا نہیں؟ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مختلف تنظیموں میں جو اس کو جائز سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے دین میں بے گناہ لوگوں کو مارنا، بچوں کو، عورتوں کو، جو لوگ جنگ نہیں کر رہے ان کو مارنا شرعاً جائز نہیں. بازاروں میں دھماکے کرنا حرام ہے بالکل. اس کی چاہے اگر کوئی جنگ جس ملک سے جنگ بھی ہے تو بھی ان کے بے گناہ لوگوں کو مارنا جائز نہیں ہے ہمارے دین میں، بالکل اس کی اجازت نہیں. اسامہ ایگری کرتے تھے اس بات سے؟ شروع میں تو نہیں وہ کرتے تھے، بعد میں پھر ان کے خیالات کافی اس میں بدلے. پاکستان کی موجودہ فوجی قیادت کو اور سول لیڈرشپ کو پرابلم فیس کرنا پڑا ہے کہ جو جنرل فیض وہاں ایگریمنٹ کر کے آگے، اس کا فیس کرنا پڑ رہا ہے پرابلم؟ جی بالکل بالکل، بہت بڑا. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اور تحقیق بھی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اس کا جزا و سزا کا بھی عمل ہو، تاکہ کیونکہ اتنی جو جانیں جا رہی ہیں، جنازے اٹھ رہے ہیں روزانہ، اور پورا خیبر پختونخوا اور بلوچستان برباد ہو رہا ہے، اور ریاست ہماری معیشت، تو ظاہر ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں ہوا نا. صحیح. تو اس لیے جتنی بھی جانیں جا رہی ہیں، جو نقصان ہو رہا ہے، اس کے ذمہ دار وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ پالیسی بنائی، اور ریاست سے ہٹ کر. مفتی صاحب، پاکستانی کس طرح برین واش ہو جاتے ہیں ہندوستان کے ہاتھوں، خواہ وہ BLA کی صورت میں یا کسی اور کی صورت میں؟ مطلب کیا پیسے کی اٹریکشن ہوتی ہے، کوئی نظریاتی وہ ہوتی ہے؟ کس طرح برین واش ہو جاتے ہیں؟ آپ تو وہاں بہت گھومے پھرے افغانستان میں، آپ نے بہت آپ تو لسٹیں بنایا کرتے ہیں جنگجوؤں کی بھی. کیا بینٹ آف مائنڈ ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ایسی ہیں جو بہت ان کے سخت اثرات ہوتے ہیں، ایک قوم پرستی اور ایک مذہب کے نام پہ کچھ چیزوں کو کرنا. تو جب مذہب آ جاتا ہے تو اس نام پہ، مذہب کے نام پہ جب لوگوں کو برین واشنگ کی جاتی ہے، ان کو پھر وہ اتنی انتہا پسندی پہ آ جاتے ہیں. قوم پرست بھی اسی طریقے سے. اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی جو صورتحال ہے، یہ بہت بڑا شر انڈیا نے آگے کھڑا کیا، اس شر میں بہت بڑی خیر ہے انشاءاللہ تعالی. اس میں ہمارے نوجوانوں میں ملک کے ساتھ آنرشپ آ رہی ہے، حب الوطنی آ رہی ہے، پارٹیوں میں اتفاق ہو رہا ہے، فوج اور عوام کے درمیان جو فیصلے تھے وہ ٹھیک ہو رہے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس میں اتنا پاکستان کا فائدہ ہوگا موجودہ حالات میں کہ ہندوستان پچھتائے گا کہ یہ ہم نے کیا کیا. اور آپ کے خیال میں اگر ہندوستان حملہ کرتا ہے تو پاکستانی قوم جو ہے وہ کس طرح رسپونڈ کرے گی؟ فوج کا تو ہمیں پتہ وہ کرے گی. آپ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس طرح رسپونڈ کرے گی؟ ایک دیکھیے جو کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے لوگ فوج سے دور ہیں، جی جی، لیکن جس طریقے سے جگت بازی کر رہے ہیں اور لطیفے چھوڑ رہے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے ہندوستان کے اوپر ان کی فورسز کے اوپر، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان، ہماری عوام وہ فوج پہ اندھا اعتماد کر دیے کہ ہم محفوظ ہیں، ہماری فوج جب تک ہے تو ہم لطیفے بازی کر رہے ہیں اس پہ. جنرل عاصم منیر کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس جنگی حالات کے اندر کہ ہندوستان کو ڈیل کرنا ہے، اوپر سے بہت پریشر ہے ان کے اوپر، بلوچستان، لوکل ٹیررزم، انٹرنیشنل ٹیررزم، کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے مجھے جہاں تک یاد ہے انہوں نے آپ کو افغانستان میں نیگوشیشنز کرنے کے لیے یا بات کرنے کے لیے بھیجا بھی تھا، لیکن آپ جا نہیں پائے کچھ بات کی وجہ سے. میں اس پہ بعد میں بات کروں گا. جنرل عاصم منیر صاحب سے کوئی 10 سال 7 8 9 سال سے میرا تعلق ہے. اوکے. میں جتنا ان کو جانتا ہوں وہ آدمی دین پہ، اسلام پہ، پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور اس قسم کی قیادت کی آج ہمیں ضرورت تھی فوج کے حوالے سے. تو وہ جتنا ان میں استقامت ہے، جتنا ان میں جذبہ ہے، جتنا اپنے ملک سے محبت ہے، حب الوطنی ہے، وہ بہت زبردست ہے. دوسری بات میں ایک اور عرض کر دوں کہ یہاں لوگ اس پہ بہت مسئلہ کرتے ہیں. اگر حکومت اور فوج میں آپس میں اتفاق ہو جائے تو لوگ اس پہ ناراض ہوتے ہیں، اور اگر کسی صحافی کو حکومت سے ایوارڈ مل جائے تو اس پہ بھی لوگ ناراض ہوتے ہیں. حالانکہ ہمارے دین کا حکم ہے اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا، اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا، اور حکومت اور فوج کا ایک پیج پہ آنا، یہ فرض ہے. لیکن سر وہ قرآن میں یا حدیث میں جو ظلم کی نظام کے خلاف کہا ہے اٹھ کھڑے ہو، تو اگر حکومت ظالم ہو جائے، کوئی بھی، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ان پرٹیکولر، تو اس کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ کوئی لوگ جسٹیفائی اس طرح بھی کرتے ہیں نا جہاد کو کہ ایک غاصب حکمران ہے اس کے خلاف جہاد کرنا عین شرعی ہے. نہیں، جب وہ ظلم کرے تو اس پر بولیں، لیکن جہاد نہیں کر سکتے اٹھا کے. جہاد نہیں کر سکتے. جب وہ ظلم کرے تو جو حکمرانوں کے حقوق ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ غلط بات کہیں ہم ان کو ٹوکیں، روکیں، ان کو منع کریں. لیکن آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے چاہے حکمران جیسا بھی ہے. ایسی اگر وہ صحیح بات کر رہے ہیں تو ان کی حمایت کریں، کیونکہ اس طرح پھر تفرقہ پھیلنے کا اندیشہ ہے اور سول وار ہو سکتی ہے. جی بالکل بالکل. مفتی صاحب بہت شکریہ. آپ کے ساتھ نشست ابھی تشریح کی رہے گی، انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید ڈیٹیل کریں گے. ویورز، ایک اور بڑی اہم خبر یہ ہے کہ DGI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک جو ہے وہ نئے قومی سلامتی کے مشیر بنا دیے گئے، اور پاکستان اس وقت
تیار ہے بھرپور ہندوستان کے حملے کے لیے اور اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے. میں میموری ریفریش کرتا ہوں, اس سے پہلے جب ہندوستان نے کیا تھا سرجیکل سٹرائک بالا کوٹ میں, رات کے اندھیرے میں پاکستان نے صبح کو جو ہے اس کا جواب دیا تھا, دن کے اجالے میں, اور بھرپور جواب دیا تھا. اور اس کے بعد جب ان کے جہاز آئے تو ابھی نندن کو بھی ہم نے واپس کر کے ان کو جواب دیا تھا. اب بھی ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں. مجھے دیجیے نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.